کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدل گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت ہی ضروری ٹاپک میں رکھنے والا ہوں۔ ناظرین، یہ ٹاپک ہمارے لیے دنیا کے تمام مسائل سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم گناہ گار انسان کوئی بہت زیادہ نیکیوں کے مالک نہیں ہے، ہمارے پاس لے دے کے صرف ایک اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا تعلق ہی بچتا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر فخر کرنے کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے پکاری ہیں۔ ہمیں جو بھی مشکلات کا سامنا ہو، ہم اپنے دکھ درد اپنے اللہ سے شیئر کرنے کو ہی اپنی معراج سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ دین کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ہمیں بھٹکانے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا آپ گنہگار اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکیں، اس لیے آپ اپنے دکھ درد اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرو۔ اللہ کے بندوں کی قبروں پہ جاؤ، ان سے اپیل کرو کہ وہ اللہ سے تمہارے سفارشی بنیں۔ اللہ کے نیک بندوں سے جو کچھ تم مانگنے کے لیے ان کے یہاں سفارشی بنا رہے ہو، تو پہلے ان بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے دربار پہ کچھ چندہ دو یا کوئی جانور ذبح کرو کہ اس سے یہ بزرگ خوش ہو کر اللہ سے تمہاری بہتر سفارش کر سکیں۔ تو اس طرح ان مولوی حضرات نے ہمیں اللہ اور ہمارے درمیان اللہ کے نیک بندوں کو لا کھڑا کیا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے ہم خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر تو ہم فرقوں میں بٹ جائیں اور اپنے فرقے کے مولوی کی باتیں مانتے رہیں گے تو ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے اور ہم کبھی ایک اللہ سے اپنا تعلق نہیں بنا سکیں گے۔ اس لیے آج ہم اپنے دماغ کو تمام فرقوں سے آزاد کر کے یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں اللہ نے خود اپنی مرضی سے پیدا کیا یا کسی خاص بزرگ سے پوچھ کر اس کی سفارش سے پیدا کیا۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے اگر ہمیں خود اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، اور یقیناً اللہ کی قسم اس نے بنا کسی سفارش کے اور بنا کسی بزرگ کے مشورے کے ہمیں خود اپنی مرضی سے ہی پیدا کیا ہے، تو کیا آج اس کی رحمت اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کی دعا کو نہیں سن رہا اور ہمیں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اس کے نیک بندے بزرگ درباروں والے بھی ہم سے چندہ لیے بنا اور جانوروں کی قربانی لیے بنا ہماری سفارش اللہ سے نہیں کر رہے؟ کیوں منتے مانگتے ہو اوروں کے دربار سے؟ اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ چلیں ہم خود سے سوچنا چھوڑتے ہیں، اللہ کے نمائندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا ہم ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں یا وہ ہماری نہیں سنے گا جب تک ہم نیک بندے کا وسیلہ نہ دے دیں؟ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات الانوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین اس پر اسلحہ لٹکاتے تھے۔ چند نامسلم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ جس طرح ان کے لیے ذات الانوات ہے ہمارے لیے بھی اس قسم کا ذات الانوات بنا دیں، یعنی ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم اس کے اوپر اپنا اسلحہ لٹکائیں تو اس سے ہمیں کامیابی مل جائے، ہم جنگ جیت جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ھذا کما قالت بنو اسرائیل اجعل لنا الہ کما لهم الہۃ لترکبن سنن ما کان قبلکم۔ اللہ اکبر، یہ تو اس طرح ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ واقعی تم پہلے لوگوں کے طریقوں پہ چلو گے، آج کی امت بھی آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ مزاروں پہ موجود درختوں کے ساتھ اسی تبرک کا معاملہ کرتے ہوئے دھاگے، کپڑے اور سامان باندھے جاتے ہیں اور انہیں مختلف حاجات برداری کے لیے ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ سلطان باہو کے مزار پر موجود بیری کے درخت کو اولاد کے اصول کے لیے متبرک سمجھا، بلکہ چکر گن کر طواف کرنا وغیرہ کو کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے۔ کیا اس کو بھی صاحب مضمون لذت توحید سے گردانیں گے اور عقیدہ توحید کی پہرہ سے تعبیر کریں گے؟ چلیں، یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کے سخت خلاف تھے کہ اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے کسی قبر، شجر، حجر کو وسیلہ بنایا جائے، لیکن اللہ کی طرف قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ پکڑنے کا تو قرآن پاک میں بھی حکم ہے۔ تو پھر وہ کون سا وسیلہ ہے؟ آئیے ہم اس وسیلے کی تعریف سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کے اس فرمان کی بات کرتے ہیں جس میں وہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم کس سے اپنے دکھ درد شیئر کریں اور کس سے اپنی حاجات مانگیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے آیت مبارکہ کا، جب آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوتا ہوں، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہمارا خالق خود فرماتا ہے اور تم مجھ سے ہی دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اور جب قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے
اور دین کے تمام مسائل و احکام کا اصل منبع ہے۔ اس قرآن میں آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی دعائیں موجود ہیں۔ وہ کس لیے قرآن میں ذکر کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنے اور اس سے مانگنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو کسی قرآنی دعا میں کسی نبی، کسی فرشتے یا کسی ولی کے واسطے اور وسیلے کا ذکر تک نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعائیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگی گئی ہیں، کسی کا وسیلہ ذرا بھی نہیں دیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے۔ تو دوستو، دعا میں وسیلے کی 3 قسمیں جائز ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی کا وسیلہ پیش کرے، مثلا یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو یہ اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کا مجھے وسیلہ پیش کرو۔ تو دوسرا جو وسیلہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ مومنوں کی ایک صفت یوں بیان کی گئی ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ یعنی اس میں وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے اپنے ایمان لانے کا کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ ہمارا ایک نیک عمل قبول فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تیسری جو صورت ہے وسیلے کی، وہ زندہ صالح اور موحد انسان ہو، اس سے دعا کروائی جائے، کسی نیک انسان سے دعا کروائی جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آگے دیکھیے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت اور پریشانی میں دعا کراتے تھے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ایک نابینا شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کروائی تھی۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی تھی۔ قرآن سنت سے یہی 3 وسیلے ثابت ہیں اور انہی کے اوپر عمل تواتر ہے۔ مسلمان انہی 3 وسیلوں کو پیش کر رہے ہیں شروع سے لے کے اب تک، لیکن اس کے بعد جو کچھ دین میں ایڈ کیا گیا ہے وہی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ تو اب بتائیں اس میں بابیں کہاں گئے؟ یہ جو ہم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا، اس میں تو کسی مزار، دربار یا بزرگوں یا ہمارے مالک کے درمیان کسی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ دوستو، ہم بہت گناہ گار انسان ہیں۔ اللہ کی عبادت ہم سے اللہ کے نیک بندوں کی طرح نہیں ہوتی۔ ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک امید ہے کہ اگر ہم اللہ سے مغفرت و بخشش مانگیں اور اسی مالک و خالق سے اپنی مشکل کشائی اور دکھ درد میں دعا مانگیں تو ہمیں یقین کی حد تک امید ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، ہماری مصیبتیں ٹال دے گا اور ہمیں دکھوں سے نجات دے دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت تو اللہ کی کریں، دن رات اس کی نمازیں پڑھیں، اس کو سجدہ کریں، لیکن دعا کے لیے ہم ولیوں اور بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگیں، ان سے اپنی حاجات مانگیں، تو یہی اصل شرک ہے۔ کون ہے جو بے قرار و بے کس کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف و پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ ہے قرآن پاک جو ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر آپ کسی اور سے دعا مانگیں گے تو گویا آپ اس کو خدا مان رہے ہیں، آپ اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ یہ سارا کنسیپٹ غلط ہے۔ اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں۔ ہر شخص کی دعا کو سننے اور قبول کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس معاملے میں کوئی اور اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو بندے کی دعا کو سنے، اس کی مشکلات کو حل کرے، اس کی مشکل کشائی کرے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو تم کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف میری بات مان لیا کریں، یعنی میری اطاعت کریں اور مجھ پہ ایمان رکھیں، اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ یہ سورہ بقرہ 186 نمبر آیت کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، بھلا جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں بے شمار عوامل پیدا کیے، وہ کس طرح اپنے بندے کو دعا کے لیے کسی اور کے پاس جانے دے گا؟ یہ خالص اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اسی سے مدد مانگیں، اس کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھیں، نہ کسی اور کو مشکل کشائی کے لیے پکاریں۔ یار، اگر ہم اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگنے جائیں گے تو ہم سے تو اچھے ہمارے آس پاس رہنے والے یہ چرند پرند اور یہ جانور اچھے ہیں جو خالص اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور مشکل کشائی میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، نہ کسی دربار پہ جاتے ہیں، نہ کسی مزار پہ جاتے ہیں، نہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ اور یہ جانور ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، ان میں عقل و شعور نہیں ہے، اور ہماری جو اصل دشمن ہے وہ ہماری یہی عقل ہے جس کو ہم نیگیٹو یوز کر کے اللہ کا در چھوڑ کے ہم غیر اللہ کے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں۔ تو بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظلم انسان جو کرتا ہے وہ اپنے اوپر وہ شرک کر کے کرتا ہے۔ دوستو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور موت آ جائے۔
پھر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی اس کے غیظ و غضب سے بچا سکے گا، اور نہ ہی کوئی اس وعدہ لا شریک کی اجازت کے بغیر ہماری سفارش کر سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام۔